ایک دن میں ایک سونار کی دکان پر گیا۔ ایک سونے کی انگوٹھی خریدنی تھی بیگم کے لیے۔ کچھ انگوٹھیاں دیکھنے کے بعد مجھے ایک انگوٹھی پسند آ گئی۔ قیمت ادا کر کے جیسے ہی میں باہر نکلنے کے لیے مڑا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو کہ مجھے تو پہچانتے تھے، لیکن میں ان کو بھول چکا تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ ماضی میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ صاحب بڑی گرم جوشی سے میرے گلے ملے اور سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگے، بیٹا لگتا ہے تم پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا، آپ کا چہرہ جانا پہچانا لگ رہا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ آپ سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے، آج سے چند سال قبل آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے رشتے کے سلسلے میں، شاید آپ کو یاد آ گیا ہو۔ ان کی بات سن کر میرا تو سر ہی چکرا گیا اور میرا رویہ بالکل مؤدبانہ ہو گیا، اور میں بے اختیار بول پڑا، جی سب یاد آ گیا جناب، سب یاد آ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ اکیلے ہی ہیں یا آنٹی بھی آئی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں آنٹی آئی ہیں، وہ گاڑی کے پاس ہیں، آپ چل کے ان سے مل سکتے ہیں۔ میں نے آنٹی کو جا کے سلام کیا اور کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے آنٹی سے اس بازار میں آنے کا مقصد پوچھا تو آنٹی کہنے لگی، اللہ نے میری بیٹی کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے بیٹی کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہم کچھ تحائف خریدنے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، آنٹی کون سی بیٹی؟ آپ کی تو تمام بیٹیاں شادی شدہ تھیں، صرف ایک کنواری تھی جس کے رشتے کے لیے ہم لوگ آئے تھے، اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ گھر پر رشتے کے لیے بلوا کر پھر کہہ دینا کہ 5 یا 10 سال تک شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کتنی عجیب بات تھی۔ آنٹی کو جیسے ایک جھٹکا لگا، لیکن وہ سمجھدار خاتون تھیں، فوراً ہی سمجھ گئیں کہ بات کچھ اور ہے۔ پوچھنے لگیں کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی تھی؟ میں نے کہا، والد صاحب نے ایسا ہی کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ نہیں، بات دراصل کچھ اور تھی، لیکن شاید آپ کے والد صاحب نے آپ کا پردہ رکھنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہوگا۔ میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا، میرے والد صاحب ہم سے کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ میرے والد صاحب نے تو کبھی ہم سے جھوٹ بولا ہی نہیں تھا۔ آنٹی کہنے لگیں، بیٹا جس دن تم اور تمہارے اہل خانہ ہمارے گھر ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے بات کرنے آئے تھے، میں نے اسی دن تمہارے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جو کہ شاید تمہارے والدین نے تمہیں نہیں بتایا۔ تم ایک پڑھے لکھے اور معاشرے میں ایک کامیاب شخص ثابت ہو سکتے ہو، مجھے پہلے ہی علم تھا، اور مجھے مکمل یقین تھا کہ میری بیٹی کو بھی تم خوش رکھو گے۔ لیکن نئے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف لڑکے کو ہی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے مکمل خاندان کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے مستقبل میں آپس میں میل جول رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے لڑکے یا لڑکی کے گھرانے والوں کو دیکھ کر مستقبل کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ گھرانہ مستقبل میں کتنا کامیاب رشتہ نبھا سکتا ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور ان حالات میں ہم کو کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم کسی ایسے سے رشتہ نہیں جوڑتے جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہو، لیکن حالات کے خراب ہوتے ہی وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے اس دن آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو درست بات نہ بتائی ہو۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا، اور میں نے کہا کہ آنٹی، ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں
تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں یقیناً غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی نے ایک سرد آہ لی اور کہا، بیٹے، ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کی طرف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے اصرار کرنے پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ چلو میں تم کو بتاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ان سے کچھ شرائط رکھی کہ جو بھی میری بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹوں اور ان کی بیگمات کو ساتھ لائے۔ جو ان کے پاس سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ پہن کر آئیں۔ گھر کی عورتیں اپنے مکمل زیورات سے سج کر آئیں۔ اگر گھر میں ہر فرد کی اپنی اپنی الگ گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئے۔ یہ شرائط بہت عجیب تھیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ شاید ہم لڑکے والوں کی مالی حالت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھیں، جو کہ قدرے مہنگی تھیں، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی کی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی۔ اسی طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، اور یہی حال تمہارے والد صاحب کے جوتوں کا تھا۔ جب میں نے تمہاری ماں کے زیورات دیکھے تو ان کی مقدار بہت ہی کم تھی، جبکہ تمہاری دونوں بھابھیوں کے ہاتھ، بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ پھر میں نے جب تمہاری بھابھیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے تو تمہاری بھابھیوں نے کہا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ پکاتے ہیں، اور تمہارے والدین کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے۔ اسی طرح میں نے جب پوچھا کہ بچوں کو اسکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارے دونوں بھائی اپنے بچوں کو خود اپنی گاڑیوں میں چھوڑتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد صاحب کالج لے کر جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے افسوس ہوا ان بیٹوں پر جن کے پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی اور اس اولاد کو معاشرے کا کامیاب فرد بنایا، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد نے والد کا سہارا بننے کے بجائے اپنی زندگی کو فوقیت دی اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں لگے رہے۔ تمہارے والد نے تمہارے لیے بھوک افلاس بھی دیکھا ہوگا، پیدل سفر بھی کیا ہوگا، تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، تمہیں اچھا پہنانے کے لیے خود 2-3 سال ایک ہی جوڑے میں گزارے ہوں گے، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں نے خود تو نئی گاڑی لے لی، لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ ہمارا باپ آج بھی اسی پرانی گاڑی میں سفر کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس پر ابھی بھی تمہاری بہن کی اور تمہاری ذمہ داری تھی۔ تمہارے والد کا بھی دل کرتا ہوگا کہ نئے جوتے اور نئے کپڑے پہنے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی جیب اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو، لیکن تمہارے بھائیوں کی جیب تو اجازت دیتی تھی کہ اپنے والد کے لیے اچھا لباس، اچھے جوتے پہلے خریدتے اور اپنے لیے بعد میں، کیونکہ یہی رویہ تمہارے والد کا تھا کہ جب بھی انہوں نے کوئی چیز خریدنا چاہی ہوگی تو پہلے اپنی اولاد کا خیال کیا ہوگا اور بعد میں اپنا سوچا ہوگا۔ اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں اسی دن تمہارے والد سے کر دی تھیں۔ ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسے رشتہ دار چاہیے جو اپنے سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، خاص طور پر اپنے والدین کو، تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو وہ ہم کو مزید نیچے دبانے کے بجائے اوپر کو اٹھائیں، تاکہ کل کو جب وہ نیچے گریں
तो हम उनको भी सहारा दे सकें। माल, दौलत, आला ओहदा या मर्तबा तो हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं, और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। मुझे फ़ख्र है आपके वालिद साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना यह है कि औलाद अपने वालिदैन का कितना ख्याल रखती है। वालिदैन तो हमेशा से ही औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं। अब औलाद की बारी है, और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए मेरी औलाद मुझे हमेशा तरजीह देती है। मेरे लिए पहले ख़रीदती है, बाद में अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा जाता है। और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा तरजीह देते हैं, और हमारा पूरा ख़ानदान एक जान की मानिंद है। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो कोई पीठ दिखाकर नहीं भागता, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लेकर आता है। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं एक नाअहल रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियाँ गमों में तब्दील हो सकती हैं, और कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि तमाम ज़िंदगी के गम खुशियों में तब्दील हो सकते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी गाड़ी में बैठकर चली गई, और मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर थी। मेरा लिबास मेरे वालिद के लिबास से बेहतर था। मेरे घर की ज़ेबो ज़ीनत का सामान मेरे वालिद के घर से बेहतर था। मेरी बीवी के हाथों में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे जो मैंने ख़रीद कर दिए थे, लेकिन मेरी माँ का सारा ज़ेवर हम बच्चों की खुशियों के लिए बिक चुका था। मेरा बाप आज बुढ़ापे में भी औलाद की जिम्मेदारियां निभा रहा था। मैंने आज भी अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी थी, लेकिन मेरे जहन में मेरी माँ का ख्याल क्यों ना आया, जिसने मेरी शादी के लिए अपना जेवर तक बेच दिया था। मुझे अफसोस हुआ अपने आप पर कि मैंने अपने वालिदैन से ज़्यादा अपनी ज़ात को तरजीह दी। मेरे वालिदैन ने मुझे सब कुछ दिया, और मैंने उनसे सब कुछ लेकर उनको खाली कर दिया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे कोई गिला या शिकवा नहीं किया। मेरे वालिदैन कल भी अजीम थे और आज भी अजीम हैं, और मैंने कल भी नेक औलाद ना होने का सबूत दिया था, और आज भी मैं सिर्फ अपने और अपनी बीवी बच्चों का ही सोच रहा था। क्या मुझसे ज़्यादा कोई नाकाम और बदनसीब शख्स होगा? दोस्तों, इस तमाम किस्से को बयान करने का मकसद सिर्फ ये सोचना है कि क्या हम अपने वालिदैन के साथ मुखलिस हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं। जब हम छोटे होते हैं और कुछ बोल नहीं सकते, तो उस वक्त हमारे वालिदैन हमारी अनकही बातों को समझते हैं, हमारे एहसासात को समझते हैं, और हमारी ज़रूरियात को भी समझते हैं। और आज जब हम किसी काबिल हो जाते हैं, तो हम क्यों अपने वालिदैन की अनकही बातों को नहीं समझ सकते? क्यों उनके जज्बात और एहसासात को नहीं समझ सकते? क्यों उनकी ज़रूरियात को नहीं समझ सकते? ये एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आपके पास है। अल्लाह हमको अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, और उनकी खिदमत का हक अदा करने के भी हमको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।